حضرات محترم، یہ بات ہر انسان کو جان لینی چاہیے کہ یہ دنیا جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بھائی جان اسے کہو آواز کم کرے، یہ بار بار آواز بڑھا دیتا ہے، یہاں نہیں وہاں باہر کی۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ نے حضرت انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے یہ بھیجا ہے۔ اس مقصد کا تذکرہ اللہ سورۃ ذاریات میں ان کلمات کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی حقیقی زندگی کے اندر اللہ کی جنتوں میں اللہ کا مہمان بنے گا، اور جو اپنے مقصد حیات کو بھلا دیتا ہے، وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے قید خانے میں قید ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، میں پھر عرض کروں گا آواز کو کم کر دیں، جو زندگی مسلمان کی زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد 4 چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں اگر انسان کرتا ہے تو وہ مسلمان اور اس اسلام کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ اگر وہ ان 4 چیزوں میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک انتہائی خوبصورت انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کا سفید لباس ہے، سیاہ کالے بال ہے اور پورا چہرہ چمک رہا ہے۔ سب لوگ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم سب اس کی طرف متوجہ حیران ہو کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس پہ سفر کے آثار نہیں ہے، کوئی دھول اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی، اس کے کپڑے بھی بالکل صاف ہیں، یہ کون ہے؟ وہ ہمارے درمیان چلتا ہوا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے دو زانو بیٹھ جاتا ہے اور بڑی ایسے تعارفانہ انداز میں نبی کریم کی ران مبارک پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ہمیں اور تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں تو کسی میں اتنی جرت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے فرینک ہو کے جائیں۔ یہ کون ہے؟ اچانک وہ پوچھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی کہ اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرا خالق و مالک، میں جس کی عبادت کرتا ہوں میرا معبود، اور میری بگڑی بنانے والا، میرے معاملات کو سدھارنے والا، میری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میرے رہبر، میرے رہنما اگر کائنات میں کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جس کو انسان قبول کرتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، اور میرا رہبر، میرا رہنما جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ ہے۔ اس کے بعد
4 فریضے اس پہ عائد ہوتے ہیں۔ پہلا فریضہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 2، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ایتاء الزکاۃ، اور تیسرا وتصوم رمضان، اگر اللہ نے تندرستی صحت دی ہے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے۔ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر رستے کی استطاعت رکھتا ہے تو اللہ نے اس پہ حج کو فرض کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، اور یہ چیزیں ہی ہمیں جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ اگر ان پہ عمل نہیں ہوگا تو انسان جہنم کا قیدی بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا، آ کے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، تھوڑی سی بات بتائیں جو ہمیں جنت تک لے جائے، جہنم سے بچا دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بی شیئا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کہنے لگا انشاءاللہ اسی طرح کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دن اور رات میں اللہ نے تم پہ 17 رکعتیں فرض کی ہیں، یعنی جو فرائض ہیں 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ کہا مجھ پہ اس سے زائد بھی کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر پڑھو گے تو اس کا اجر ہے، اگر یہ پڑھو گے تو تمہارے لیے کافی ہوگی۔ پھر کہنے لگا کوئی اور میرے لیے حکم؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو 40 میں سے 39 تیرے، ایک اللہ کا حق ہے وہ اسے دے دینا۔ اس نے کہا مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ خرچ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کرو گے تو وہ نفل ہوگا۔ پھر کہنے لگا میرے پر اور بھی کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا اگر رمضان آ جائے تو 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو کہنے لگا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر رکھو گے تو نفل ہے، تو وگرنہ یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اٹھا، اپنا کپڑا جھاڑا، اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگا والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ وہ چل پڑا۔ نبی کریم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، کہنے لگے من سرہا، تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اہل جنت میں سے کسی بندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لو۔ تو اس لیے یہ باتیں ہماری زندگی کے لیے، جس طرح ہم کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں پانی نہ ملے تو ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کام چاروں ایسے ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کھوکھلی ہے، ہماری زندگی بے مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں ان چاروں چیزوں میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہے روزہ، کیونکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا۔ پہلے سے نیک اور صالح لوگوں کی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ماہ پہلے ہی وہ اللہ سے التجائیں کرنی شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دوست آئے، دونوں مسلمان ہوئے اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ان میں ایک چند دن بعد یا چند مہینوں کے بعد ایک معرکے کے اندر شہید ہو گیا، دوسرا اپنی زندگی گزارتا رہا، اور 1 سال گزرا تو وہ بھی طبی موت فوت ہو گیا۔ لوگوں نے وہ شہید ہونے والے کے متعلق کہا وہ تو جنت کی چڑیا تھی، وہ تو جنت ہے اس کے لیے، وہ تو جنت کی سیریں کر رہا ہوگا، اور یہ بیچارہ طبی موت فوت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس سے پہلے جنت میں جائے گا اور اللہ کی زیادہ نعمتوں سے فیض یاب ہوگا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ شہید ہوا، یہ طبی موت فوت ہوا، ایسا کیوں؟ جبکہ شہادت کی موت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعجب پہ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ اس نے 1 سال تک نمازیں پڑھی تھی،
اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے روزے رکھے تھے، ان نمازوں اور روزوں کی وجہ سے اللہ اس شہید سے زیادہ اسے فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہمیں بھی اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں، ہمارے کئی بھائی اور بہنیں، ہمارے بزرگ مائیں اور ہمارے بزرگ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس رمضان کو نہیں پا سکے۔ اللہ نے ہم پہ رحمت اور مہربانی فرمائی، ہم رمضان تک پہنچ گئے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور پورا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک روزے کی فرضیت کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 184، 85 اور 86، اللہ رب العزت حکمن فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ تقوی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں اچھی زندگی ملتی ہے، اور اللہ جنت کے حصول کے لیے جو ٹکٹ ہے وہ تقوی ہے۔ جس کے پاس تقوی کی ٹکٹ ہوگی، تقوی کی نعمت ہوگی، وہ جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو تقوی کی نعمت عطا کرنے کے لیے یہ روزے فرض کیے ہیں، اسے انسان کو اپنے لیے بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھو اور صحت پاؤ، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے، چند سال پہلے ایک جاپان کا ڈاکٹر مسلمان ہوا، اور اس نے اپنی تحقیق پیش کی، اگر ایک انسان 12 سے 16 گھنٹے تک بھوک اور پیاس کے ساتھ رہے، کوئی چیز نہ کھائے، کوئی چیز نہ پیے، اپنے آپ کو ریزرو رکھے، اس کے جسم سے جتنے فاسد مادے ہوتے ہیں، جتنے برے جراثیم ہوتے ہیں، جو چیزیں اس کی صحت کے لیے نقصان دہ اس کی زندگی اس کے جسم کے اندر پنپ رہی ہوتی ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو کھا کے ختم ہو جاتی ہیں، وہ صحت اور تندرستی پا جاتا ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ جب اس نے اپنی تحقیق پیش کی تو ایک شخص نے کہا، یہ بات تو ہمارے نبی نے کہی تھی۔ کہا، تو تمہارے نبی ڈاکٹر ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا، وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا، وہ تو 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ کہا، اگر ایک شخص 1400 سال پہلے اس نے یہ بات بتائی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ انسان کی صحت کے لیے بھی اور انسان کی روحانیت کے لیے بھی بہترین ایک مشق ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیا۔ اس سے انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، جو انسان نہیں کھاتا، فاقہ میں گزارتا ہے، اس کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق بے شمار جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک انسان جو اس پہ حلال چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ایک پورا مہینہ مشق کرتا ہے کہ میں نے اس مدت میں نہیں کھانی، تو وہ بالاولیٰ اللہ اسے حرام سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کے برعکس جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک نحوست چھاتی ہے، اس کے ذہنی طور پہ کوفت ہوتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو صحت پاؤ۔ بہت سے ائمہ مفسرین نے کہا ہے، اگر کوئی شخص مینٹلی ٹینشن کا شکار ہے، اگر کوئی شخص جسمانی اعتبار سے اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، بے شمار تقریباً 80 باتیں لکھی ہیں جو انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے ان تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر
اور دوسرے ائمہ محدثین نے کہا کہ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان سچ ہے، اگر کوئی انسان ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو اللہ ان چیزوں سے اسے نکال دیتا ہے، اسے صحت اور عافیت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو جہاں انسان کو دنیا میں اچھی زندگی میسر آتی ہے، وہاں یہ بات یاد رکھیں آخرت میں بھی انسان اللہ کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میرے عزیز بھائیو، یہ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اور اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے توبہ کر لیتا ہے۔ اور روزہ جب انسان رکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب کریم کی زبان سے للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو وہ انسان کو بہت خوشی ملتی ہے، جہاں افطاری کرتا ہے روزے کے آداب اور اس کے معاملات کو پورا کرتا ہے، اور اس کے اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب رہ کے روزہ رکھتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے بعض اوقات اس کے اخلاص کی منزل یہاں تک ہوتی ہے اللہ اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کے لیے داخلہ فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان نے اللہ کے حضور جب اللہ نے اس پہ لعنت کی، اپنے دربار سے نکال دیا، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے جس انسان کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے بتایا کہ جب یہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ رب العزت شیطانوں کو پابند کر دیتے ہیں، انہیں باندھ دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات عموماً لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ تو بے وقوفی میں کرتے ہیں، بعض عذرائے مذاق کرتے ہیں، جی اگر شیطان کو باندھ دیا پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں انسان کے نفس جو ہے یہ تین قسم کا ہے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی پہ زندگی بسر کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، یہ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ابھی سوچ ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اسے ملامت کرتا ہے تو نے غلط کیا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، وہ نفس اسے ہمیشہ برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ایک ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جو اس میں کوئی شک نہیں شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔ اللہ جنات کو تو پابند سلاسل کر دیتا ہے، لیکن جو انسانوں میں شیطان ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرا انسان جس کا نفس ہی امارہ ہے، جو اسے برائی پہ ہی آمادہ کرتا ہے، جس نے اسے اچھی غذا ہی نہیں دی۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ پھل سبزیاں کھاتے ہیں، صاف پانی کی سبزی ہو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، اگر اسی سبزی کو، اسی اناج کو، اسی چیز کو گندا پانی دیا جائے تو اس کا ذائقہ، اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے جسم کو نیکی کے ساتھ تازگی دیتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، اس کا نفس یا لوامہ بنتا ہے، جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے غذا ہی اچھی نہیں دی، ہمیشہ برائی کی غذا دی، تو اس کے نفس نے اسے برائی کا ہی حکم دینا ہے، چاہے شیطان باندھ بھی جائے، اس کا اپنا شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے۔
تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ یہ کہنا کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ سوچ اس لیے آتی ہے کہ اگر شیطان باندھ دیا گیا تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ اپنی خباثت کی وجہ سے کرتے ہیں، جو ہماری عادت بن چکی ہے اس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں نا، اب جب قرآن پڑھنا ہے کوئی گناہ تو نہیں نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو پہلے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ کس سے؟ شیطان مردود سے، کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو شیطان اسے روکتا ہے کہ یہ نہ کرو، تو پہلے اللہ سے پناہ طلب کر دی جائے تو اللہ کی پناہ میں آ کے انسان نیکی بے دڑک کر لیتا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں رمضان المبارک کی ان ساعتوں کے اندر اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، تاکہ ہم نیکی کے راستے میں ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں، ہم کچھ نیکی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں میں جو شخص ایک نفل پڑھتا ہے، رمضان میں ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جاتا ہے، اور یہ ہر نیکی کے متعلق ہے۔ لیکن فرمائے یہ روزہ جو ہے اس کے بدلے کے متعلق میں نہیں بتاؤں گا، الصوم لی وانا اجزی بی، یہ ایک باطنی، آپ دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ روزے دار ہے یا نہیں۔ ہم نے وضو کیا، کلی کرنے لگے، پانی منہ میں گیا، حلق میں کیوں نہیں اتر رہا؟ حالانکہ اس پانی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں اتر رہا کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے، میں نے اسے نہیں اتارنا۔ یہی پریکٹیکل، یہی مشق ہے جو اللہ ہم سے کروا رہے ہیں کہ منہ میں پانی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، ہم اسے اپنے اندر نگل لیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص ہمیں بے روز نہیں سمجھے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے بھلائی کے لیے، نیکی کے رستے پہ آنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ بہت لمبا عرصہ نہیں، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہے۔ آپ دیکھیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، آج الحمدللہ تیسرا روزہ آ گیا، چوتھا روزہ آ گیا، اللہ اکبر، یہ پتہ بھی نہیں چلنا گزر جائے گا۔ اور یقین جانیے، آپ اپنے خود اندازہ اپنی صحت کا لگائیں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا انہیں کیا فرق پڑا، سوائے اس بات کہ دل کو ایک اطمینان ملا، دل میں ایک سکون آیا کہ میرے رب نے مجھ پہ جو فریضہ عائد کیا تھا میں پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے حکم دیا تھا میں اس کی تعمیل کر دی۔ آپ دیکھیں نا، ہم کسی نہ کسی کے تحت کام کرتے ہیں، تو جب کام کر کے اسے خبر دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر آیا ہوں تو وہ ہمیں شاباش دیتا ہے، تو کتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے کہ میرے باس نے مجھے شاباش دی ہے۔ لوگوں اس وقت کا تصور کرو جب اللہ ان نیکی کے کاموں کی سبب موت کا وقت آئے گا تو آنے والا فرشتہ جو ہر انسان سے کرخت لہجے میں بات کرتا ہے، وہ اس انسان کو جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا ہوگا آ کے احترام سے کہے گا السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ تو جب وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جب ان نیک اور پاک باز لوگوں کو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، آؤ بھائی اپنے گھر میں، حتی اذا جاؤوها،
جب وہ دروازے جنت کے پہ آئیں گے فتحت ابوابها، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وقال لهم خزنتها سلام، جو دربان ہے جنت کا دروغہ ہے وہ انہیں کہے گا میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تم نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی. اور جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو اس وقت اس دنیا، اس کائنات کا رب وہ کہے گا، سورت یاسین کے اندر پڑھ کے دیکھ لی، سلام قولا من رب الرحیم. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے زندگی میرے حکم کے مطابق گزاری، آج تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے. تو میرے بھائیوں کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے جو خوش دلی سے یہ سب کچھ کرتا ہے، اس خوشی سے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے. ان اچھے کاموں میں ایک روزہ ہے. اس روزے کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فرض روزہ ہے نا، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. لیکن اگر ایک انسان نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، اللہ اس کی اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کھائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ ہے، اللہ اتنا اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اگر ایک نفل روزہ رکھے تو اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں، تو فرض روزہ تو اس سے بہت افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ایمانن، ایمان ہونا چاہیے جو میرے رب نے کہا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے. اور ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مان لینا، ایمان کا مطلب ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وتصدیق بالقلب، دل سے اسے سچا سمجھے، وعمل بالجوارح، اور اعضاء کے ساتھ کر کے کہے کہ میں جسے رب مانتا ہوں، جس کی بات میرے لیے لازم ہے، میں اس کے حکم کے مطابق چلتا بھی ہوں. واحتسابا، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. ایک معنی یہ ہے احتساب کا، اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ میں کہاں غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرے. ان دو شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تو میرے بھائیو کتنی عظیم بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو گن نہیں سکتا کہ اس سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں ہوئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ جب تک اس کی معافی نہ مانگے اور اس گناہ کو ترک نہ کریں اس کی معافی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک درمیان میں جتنا بھی انسان سے کچھ خطائیں ہوتی ہیں کبیرہ گناہوں کے علاوہ، اللہ اس نماز کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو اس جمعے کو صحیح حق کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اگر اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیے تو اللہ ساری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے ریموور ہیں. نماز کو ادا کرنا، جمعے کو ادا کرنا، رمضان میں آئے روزے رکھنا، یہ ہماری خطاؤں کے لیے ریموور ہے، یہ اسے مٹا دیتے ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت دعوت عام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یا اردو میں اسے روزہ کہتے ہیں، عربی میں اسے صوم کہتے ہیں. صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا. جس طرح لغت عرب میں دو مثالیں دی گئی ہیں، الفرس صائم، روز گھوڑا رک گیا،
گھوڑا اچانک کوئی خطرہ دیکھتا ہے نا تو اپنے چاروں پاؤں ایک دم روک لیتا ہے، چاہے سوار گر جائے۔ وہ رکنا اسے کہتے ہیں الفرس صائم، گھوڑا رک گیا۔ اسی طرح سورج جو صبح چلتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جب یہ نصف النہار پہ آتا ہے تو یہ چند لمحے رک جاتا ہے، تو اس کے متعلق کہتے ہیں الشمس صائم، یہ سورج رک گیا۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر اسے صوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے، شہوت رانی سے، جو اس کے لیے جائز ذرائع بھی ہیں اس سے بھی رک جائے، اور جو اس کے لیے جائز کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس سے بھی رک جائے۔ جب انسان ان باتوں سے رکتا ہے تو بالاولیٰ آنکھوں کی خیانت سے بھی رک جائے، زبان کی خباثت سے بھی رک جائے، کان کی سماعت، بری سماعت سے بھی رک جائے، اور جسم کی لذتوں سے بھی رک جائے، تو پھر اس کا روزہ روزہ کہلانے کا حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اور یہ کام نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑا، غیبت کو نہ چھوڑا، بہتان ترازی گالی گلوچ کو نہ چھوڑا، یاوہ گوئی کو نہ چھوڑا، اس کی آنکھوں نے خیانت کو نہ چھوڑا، وہ چیزیں جنہیں دیکھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں نظر بازی کرتا رہا، جن چیزوں کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ بھی سنتا رہا، کہا پھر فلیس للہ حاجۃ، ایسے انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اگر ہم بے شمار جائز چیزوں سے رکتے ہیں تو ہمیں بالاولیٰ حرام سے بھی رکنا ہوگا، ہمیں یاوہ گوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں تم درست ہو، دوسرا غلط جہالت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے ویسا نہیں کرنا۔ ویسے عام حالات میں اجازت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اتنا جواب دے سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں کہا تم نے جواب نہیں دینا، اسے یہی کہنا ہے انی صائم، تم گالی نکال لو، تم بکواس کر لو، تم میرے اوپر بہتان لگا لو، تم جو تمہارے من میں آتا ہے کر لو، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ اور یقین جانیے ایسا آپ کبھی کر کے زندگی میں دیکھ لیں، شاید اس کے مقابلے میں آپ اسے گالی دیتے، اس کے مقابلے میں آپ اسے مارتے، اس کے مقابلے میں آپ اسے کوئی اذیت دیتے، تو شاید اس کے ضمیر اتنی ملامت نہ کرتا جتنی اس لفظ کے ساتھ کرے گا جب آپ اس کی بدتمیزی اور جہالت پہ یہ کہیں گے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں لڑوں گا، تو وہ اتنا شرمندہ ہوگا اس بات پہ کہ وہ آپ سے معافی طلب کرنے پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی جہالت سے بھی پیش آتا ہے تو کہو انی صائم، میں نہیں لڑوں گا، میں گالی نہیں دوں گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے پہ بہتان ترازی کرتے ہوئے ذرہ برابر نہیں گھبراتے، سیاسی اور مذہبی مخالفت میں آ کے ہم کیا کچھ نہیں کہہ جاتے۔ میرے بھائیوں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم اپنی عبادات کو خود برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا عام دن اور رمضان المبارک کا دن برابر ہے اسے اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ عام دن اور روزے کے رمضان کے دن میں کوئی فرق ہی نہیں۔ جس طرح وہ غفلت میں گزرے اگر یہ بھی گزرے تو اس جیسی بدنصیبی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اللہ سے معافی نہ لے لی، ایک ہوتا ہے معافی طلب کرنا، ایک ہوتا ہے معافی لے لینا۔ انسان اتنا، آپ دیکھیں نا، بعض اوقات بعض فقیر بڑے ہی ضرورت مند ہوتے ہیں، انسان انہیں کہتا ہے معاف کرو بابا جی یا ماں جی معاف کرو، وہ پھر بھی منتیں کرتے رہتا ہے، اخیر انسان کا دل پس جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دیتا ہے
کہ اتنی منتیں کر رہا ہے، ہمیں اس طرح اللہ کی منتیں کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جس لجاجت کے ساتھ اللہ کے حضور التجائیں کی ہیں، میرے رب نے یقیناً مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہمیں مزید نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، ہمارے دل میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے ہم مجبوری کے ساتھ آتے تھے، اب ہمیں خوش دلی کے ساتھ خوشی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارا دل راحت محسوس کرتا ہے، روزہ رکھ کے ہمارے دل کو خوبصورت لگتا ہے، معاملات اچھے لگتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ نے ہماری معافی کو قبول کر لیا۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہے کہ ہم مجبوری کی حالت میں ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر مجھے اپنے ضمیر پہ، اپنے دل پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ابھی تک میری وہ کیفیت نہیں بنی جو اللہ رب العزت مجھ سے چاہتے تھے۔ تو اس کا سبب صرف یہی ہے کہ مجھ سے ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 21ویں پارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن جب ہماری نماز میں کیفیت ہی وہ نہ ہو تو وہ کیسے روکے گی، وہ کیسے اثر انداز ہوگی؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، روزے کے لوازمات، اس کی شرائط، اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ سب کچھ محسوس ہوگا، ہم اسے اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو شرائط کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق کچھ مسائل بتائے۔ آپ نے فرمایا، پہلے آغاز میں 2 ہجری کے اندر جب آپ مدینہ منورہ آئے، ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے نبی کریم محرم کے روزے رکھتے تھے، جو عمومی عام رواج تھا، اس کے مطابق محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ نے محرم کے روزے چھوڑ دیے، پھر آپ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 سال جو بعد میں رہے، ہجرت کہ 11ویں سال ربیع الاول کے اندر نبی کریم اس دنیا فانی سے کوچ کر کے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ 9 سال 9 رمضان بنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اور اپنی امت کو بھی حکم فرمایا۔ اور اس میں یہ ایک فطرتی بات ہے، ہر انسان کو الگ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو کچھ، تو لوگ نبی کریم سے سحری کے مسائل پوچھتے رہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ جب روزہ رکھتے تھے، تو اس وقت افطار کیا، عشاء کی نماز تک جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جب عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تو نیا روزہ شروع ہو جاتا۔ یہ 8 پہر کا روزہ ہوتا۔ یہاں پھر 2 واقعات ایسے ہوئے۔ ایک صحابی تھے جو مزدوری کرتے تھے، ایک دن وہ گھر میں آئے مزدوری کر کے، افطاری کا وقت ہوا، پانی پی کے افطار کیا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی گھر تو کچھ نہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ باہر گئی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئی کہ میں اپنے خامد کو پیش کروں۔ جب آئی تو وہ سو چکے تھے، تو اس نے کہا جگانا مناسب نہیں ہے، وہ سوئے رہے اور ان نیا روزہ شروع ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر مزدوری پہ گئے، جب دوپہر کا وقت ہوا، بھوک اور پیاس نے اتنا تنگ کیا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، غش کی کھا گئے۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ فلاں شخص اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور ایک معاملہ سیدنا عمر کے ساتھ ہوا کہ آپ رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور بڑے شرمندے اور پریشان ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے کبھی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا تھا، کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو ہی ملامت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ کو یہ کیفیت بڑی ہی محبوب لگتی ہے کہ انسان
غلطی کا الزام اپنے آپ پہ لے، اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تیرا حکم ٹھیک تھا، جو تو نے چاہا میں وہ نہیں کر سکا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے پھر امت کے اوپر آسانی فرما دی۔ اب ہمارے لیے وہ 8 پہر کا روزہ نہیں، نبی کریم نے فرمایا تمہارے لیے سحری کو اللہ رب العزت نے کر دیا۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی وقت کرکٹ یا کوئی ایسی گیم، اس کا جو فائنل جیتتے ہیں تو کس طرح ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اسی طرح صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو جو روزے کی صورت میں ہمیں فرض کی تھی، اللہ نے اس میں آسانی پیدا فرما دی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ کوئی انسان اب 8 پہر کا روزہ رکھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں، وہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، یہ پہلی امتوں کی طرح چل رہا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھے، آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک سحری میں میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب یہ سحری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک یہ سحری میں جلدی کریں گے، یعنی آخری وقت پہ سحری کریں گے۔ تو سحری ہمارے لیے لازم ٹھہری۔ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ وہ سویا رہا یا وہ نہیں کر سکا تو وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کے سحری کو ترک کرنا یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وہ صبح اٹھا، اس کے اوپر غسل واجب تھا یا وہ وقت اتنا کم تھا کہ اس کے لیے کوئی مسائل تھے، اسے چاہیے کہ وہ غسل کو ڈیلے کرے، پہلے سحری کرے، چاہے وہ 1 گھونٹ دودھ یا پانی کا کیوں نہ ہو۔ سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے سحری میں برکت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کب تک کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داود میں روایت ہے کہ ایک شخص وہ لیٹ ہو گیا، آخری وقت تھا، اذان کی آواز کان میں پڑی، آپ نے فرمایا وہ اگر پیالہ کھانے کا یا وہ لقمہ یا چیز کھانے کے لیے اٹھا چکا تو اسے ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اس کے بعد جب روزہ شروع ہوتا ہے پھر اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، پہلی امتوں میں کوئی شخص جان بوجھ کے غلطی کرتا یا سہون کرتا، ہر صورت اسے وبال بھگتنا پڑتا تھا، لیکن امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے احسان فرمایا۔ یہ سورت بقرہ کی آخری آیت میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو انسان کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ دوسرا اللہ سے یہ التجا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو خطا سے مجھ سے ہو جائے اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے کہا نہیں کروں گا۔ اب انسان روزے میں بھول کے کچھ پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے تو نبی کریم نے منع فرمایا کہ اسے یاد نہیں دلانا، اسے اللہ کھلا پلا رہا ہے، اس کا روزہ درست ہوگا، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے۔ اسی طرح روزے کے انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات انسان سویا اور سوئے حالت میں اسے احتلام ہو گیا تو احتلام اس کے روزے پہ فرق نہیں ڈالے گا، وہ غسل کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرے اور اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں پھر روزے کے افطار کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب سحری آخری وقت پہ، افطاری کو جلدی سے مراد کیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کا مطلب جلدی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے انہوں نے لیا
اور چل پڑے. مجھے کہا اس گھاٹی پہ چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کی اعانت کرتے ہیں. آپ کو گھاٹی پہ چڑھایا گیا تو آگے بہت شور کے چیخ و پکار کی آوازیں تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنم ہے اور اس میں جلنے والے لوگ ہیں. کہا میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا. میں نے کہا یہ کون ہیں؟ اور ان کے چہروں کو منہ کو چیرا جا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کھانے کو دیکھ کے تڑپ جاتے اور سورج غروب ہونے کا انتظار کیے بغیر روزہ افطار کر لیتے تھے. آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو میرے بھائیو، اگر ایک آدمی تھوڑی سی لالچ کے پیچھے چند لمحے پہلے افطار کر لے تو اس کے لیے یہ سزا ہے، اور جو سرے سے روزہ ہی نہ رکھو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تندرست ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے تکلیف نہیں، وہ سفر کے اندر نہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا پھر وہ ساری زندگی بھی اگر اس روزے کی قضا کرتا رہے تو اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت کو غنیمت سمجھو. اللہ نے تمہارے لیے یہ جنت کا رستہ بنایا ہے. اللہ نے جہنم کی آزادی کا یہ مجدہ سنایا ہے کہ جو انسان یہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس روزے کی وجہ سے اس کی آداب اور شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ اسے اس رات ہی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے لوگ جہنم سے کبھی آزاد نہیں ہوتے جتنے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کرتے ہیں. میرے بھائیو، آپ جب نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اذان دی جاتی ہے. آپ اذان کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں. لیکن جب رمضان آتا ہے ہماری نماز کے لیے مؤذن انسان ہوتا ہے، لیکن رمضان کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا مؤذن فرشتہ، اللہ کے معزز فرشتے ہوتے ہیں. جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ مقرر کرتے ہیں جو دنیا میں ہر وقت جیسے جیسے جہاں جہاں دن طلوع ہوتا ہے وہ ہر جگہ اعلان کرتا پھرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو روک لے. یہاں تک ہوتا رہتا ہے اور ہر دن اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اللہ ان پاک باز لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد افطاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب سورج غروب ہوتے ہی معاً افطار کر لے گی. جب یہ ڈیلے کرے گی تو میری امت سے خیر ختم ہو جائے گی. تو افطاری، اس میں یہ بات یاد رکھیں، افطاری کے لیے بہترین چیز کھجور ہے. اگر وہ نہیں تو انسان پانی سے افطار کر لے، کسی بھی چیز سے. افطاری، یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں کچھ ایسی دعائیں اور اذکار ہیں جو معروف ہیں لیکن ان کا ثبوت رسول اللہ سے نہیں ملتا. مثلا روزے کی نیت کے کلمات کہے جاتے ہیں، نویت من صوم غدن من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی رمضان میں جو ہے. یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح افطاری کی دعا اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے افطار کرتے. جب آپ جو کھانا پینا تھا تناول فرما لیتے تو پھر کہتے ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس مٹ گئی، بھوک ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ میرا اجر ثابت ہو گیا. یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانا یا روزہ افطار جو بھی کھانا پینا تناول کرنے کے بعد یہ کہتے تھے ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک میں ایک ہے قیام اللیل، رات کا قیام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رات کو قیام کیا 2 شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط وہی جو روزے کے لیے لگائی تھی
ایمانن، ایمان کی حالت میں۔ ایمان کے متعلق میں یہ عرض کر چکا، ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے 3 شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وتصدیق بالقلب، دل اس کے سچا سمجھے، وعمل بالجوارح، انسان اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھائے کہ جو میں کہتا ہوں، جسے سچا سمجھتا ہوں، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا واحتساباً، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے اللہ رب العزت سے ملے گا۔ ایک معنی احتساب کا یہ ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا، انسان دیکھے میں کہاں غلط ہوں، میرے اندر کیا کیا غلطی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے یہ 2 شرائط کو پورا کر کے کہتا ہے من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ماہ مبارک اپنی رحمتوں کو لے کے ہمارے پاس آیا، لیکن یہ چلا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو اس میں گزرے ہیں، ایک وہ خوش نصیب اور 2 بد نصیب۔ خوش نصیب کون ہے؟ جس نے رمضان المبارک کی اس خوبصورت رحمتوں والی ساعتوں میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کی، اب حرام اور حلال کی تمیز کی، اللہ کے فرائض کو پورا کیا، یہ انسان خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 بد نصیب ہیں، ایک وہ شخص جس نے نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، ثم ذهب الى اهله يتمتع، اپنے گھروں میں اکڑتا ہوا گیا، اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، روزہ رکھ لیا تو فبیہا، نہ رکھا تو نہ صحیح، یا اسے اللہ کے کسی فرائض کی پرواہ ہی نہیں، یہ بد نصیب ہی نہیں بدبخت بھی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور تیسرا وہ ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ان کی شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، جھوٹ کو ترک نہیں کرتا، حرام سے اجتناب نہیں کرتا، آنکھوں سے خیانت سے باز نہیں آتا، زبان سے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان ترازی سے باز نہیں آتا، کان سے بری باتیں سننے سے باز نہیں آتا، بد عہدی سے باز نہیں آتا، تو ایسے انسان بھی ایک بد نصیب ہے جس کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ، ایسے انسان کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ اللہ رب العزت اس روزے کو، اس رمضان کو اس کی شرائط کے ساتھ ہم ادا کریں اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک چیز اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، چونکہ یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی شخص آتا کہ میں فلاں حدیث کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں یا فلاں چیز کا فتویٰ لینا چاہتا ہوں، وہ کہتے اب رمضان شروع ہو چکا، میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ اسی طرح امام ابن حجر، امام شافعی اور بہت سے ائمہ سے یہ آتا ہے جب رمضان آتا تو وہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ کم از کم ہر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن عمر کو کہا تھا کہ تمہیں 1 مہینے میں قرآن ضرور ختم کرنا چاہیے، تو کم از کم ہم رمضان المبارک میں تو ایک دفعہ ضرور قرآن ختم کریں، اس کو پڑھیں ایک ایک لفظ کے بدلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یتلون الکتاب، جنہیں اللہ نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ صحیح حق کیا ہے؟ اس کو اچھے انداز میں پڑھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور جب یہ پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بی، اللہ اس کے ایمان کی گواہی خود دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھا کے ہمیں اللہ جنت تک پہنچا دے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔